حکم المجازی وجود ما اريد به خاصا كان او عاما كما هو حکم الحقیقہ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقت کی تعریف گزری اور مجاز کی بھی تعریف گزری. ٹھیک ہے. مجاز میں جو دو علاقے پائے جاتے ہیں ان کا بیان بھی گزرا، اور امور شرعیہ میں اتصال الحکم بالعلت اور اتصال الفرع بما ہوا سبب محض، اس کا بیان بھی ہو چکا. ایسے ہی ہے جعفری توجہ ہے. اب بیان کر رہے ہیں حقیقت کا اور مجاز کا حکم. حکم کیا ہے، مجاز کا حکم کیا ہے، حقیقت کا حکم کیا ہے؟ کہا وجود ما ارید بہ خاصا کانا او عاما. مجاز کا حکم کیا ہے کہ وجود ما ارید بہ خاصا کانا او عاما. مجاز کا حکم کیا ہے؟ وجود ما ارید بہ خاصا کانا او عاما. مجاز کا حکم یہ ہے کہ جو بھی اس سے مراد ہو، مجاز بول کے خاص کا ارادہ کیا جائے تو اب اس کا وجود اور ثبوت تو جو ہے، مجاز بول کے عام کا ارادہ کیا جائے اس کا وجود اور ثبوت. یہی حکم ہے کس کا؟ مجاز کا. ذہن میں رکھنا یہی حکم ہے حقیقت کا. مطلب پھر یہ نکلا حقیقت اور مجاز کا حکم ایک جیسا ہے. کس معاملے میں؟ کہ جیسے حقیقت میں کیا ہے وجود ما ارید بھی خاصا کون ارید بہا خاصا کانا او عامن، وہی ہے مجاز کا کہ وجود ما ارید بھی خاصا کانا او عامن. بات آپ سمجھ رہے نہیں؟ حقیقت ہو یا مجاز ہو دونوں کا حکم ایک ہے. وجود ما ارید بھی خاصا کانا او عامن، اس چیز کا وجود جو اس سے مراد ہے، جو بھی مراد ہے، خاص مراد ہو یا عام مراد. بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ جی توجہ ہے. معنی کریں حکم مجاز کا ثبوت اس شے کا جو اس سے مراد ہو، خاص ہو یا عام ہو، جیسا کہ وہ حقیقت کا حکم ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ دوبارہ مزید سمجھے توجہ سے. اصل بات یہ سمجھے کہ وجود ما ارید بھی خاصاً، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے حنفیوں اور شافعیوں کے بیچ. وجود ما ارید بھی خاصاً یہ حنفیوں اور شافعیوں کے بیچ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بات ہے اس میں وجود ما ارید بھی عامن، وجود ما ارید بھی عامن، اس کا وجود جو اس سے مراد ہے چاہے وہ عام ہو یا خاص ہو، چاہے وہ عام ہو یا یہ جو عام ہے اس میں اختلاف ہے. آپ کی توجہ ہے نہیں ہے؟ اگر اس سے مراد عام ہو تو اس میں اختلاف ہے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بیان کیا اس انداز میں بیان کرتے ہیں، مزید گفتگو بعد میں کرتے ہیں. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف تو جو ہے نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے مصنف نے بیان فرمایا اس لحاظ سے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے مجاز جو ہے وہ ہے ضروری. وہ کیا ہے؟ ضروری. یہ جو جعفری ہے اس کو جب آپ آتے ہیں تو جگا کے لایا کریں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں. تو اصل اس کی توجہ نہیں ہوتی. توجہ رکھیں آپ. باقیوں کو الگ کہنا پڑے گا اور عباس جعفری کو الگ کہنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ ابھی اس ویڈیو کے ذریعے پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ آپ کی توجہ نہیں ہوتی. ابھی اس کی جو تصویر بھی بنا کے اس کے ساتھ لگا دینا ویڈیو کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ توجہ رکھیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے ضروری. یہ کیا ہے؟ ضروری. ضروری مطلب انما یسار الیہ للضرورت ہے.
ہمیں ضرورت ہے، حقیقی معنی بن نہیں پا رہے، حقیقی معنی بن نہیں پا رہے تو مجبوری ہے، اس لیے مجازی معنی کا ارتکاب کرنا پڑا۔ اب بات سمجھے؟ تو یہ ضابطہ ہے جس پہ حنفی اور شافعی دونوں متفق ہیں کہ ما قدر للضرورت قدر بقدر ضرورت، ما یسار الیہ للضرورت قدر بقدر ضرورت، ما یباح للضرورت یباح بقدر ضرورت۔ اس قسم کے الفاظ کے ساتھ اس کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ جس چیز کو، جو چیز جائز ہو، مباح ہو، کیوں؟ ضرورت کی وجہ سے، فرمایا قدر بقدر ضرورت ہے، وہ بقدر ضرورت ہی مباح ہوتی ہے، بقدر ضرورت ہی جائز ہوتی ہے۔ تو مجاز کی طرف ہم کیوں گئے؟ مجاز کی طرف گئے ہم حقیقی معنی بن نہیں پا رہے تھے، مجبوراً ہمیں مجاز کا ارتکاب کرنا پڑا، تو مجاز کی جانب ہم گئے ازراہ ضرورت۔ کیوں؟ ازراہ ضرورت۔ مجاز کی طرف کیوں گئے؟ ازراہ ضرورت۔ مجاز کی طرف ہم گئے ہیں ازراہ حاجت، ازراہ ضرورت۔ جب مجاز کی طرف ہم گئے ہیں ازراہ حاجت، ازراہ ضرورت، ضرورت پوری ہو جائے تو کافی ہے، ایسا نہیں ہے؟ ضرورت پوری ہو جائے تو کافی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عموم کی حاجت ہی نہیں ہے، عموم کی حاجت، جیسے آگے چل کے مثال دیں گے السا کی۔ اب السا سے مراد آپ نے اگر طعام لے لیے، کھانے کی چیزیں، بات پوری ہو گئی۔ اب جمیع ما یحل فی السا، جمیع ما یحل فی السا، اس کو مراد لینے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ جس قدر حاجت تھی اس قدر آپ نے ارادہ کیا، حاجت پوری ہو گئی، اب مزید جو ہے وہ کسی اور کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ دوبارہ سمجھو دھیان کے ساتھ۔ اصل میں جو اختلاف ہے یہ عامن میں، خاصن میں ہے ہی نہیں۔ وجود ما ارید بہ خاصن، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے عامن کے اندر، اس لیے میں نے عامن کی تقریر کی ہے۔ بات ہے ذہن میں؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے، مجاز کا حکم کیا ہے اور حقیقت کا حکم کیا ہے۔ جو گفتگو کی ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو کے مطابق خاص کا اور عام کا حکم ایک ہے۔ کیا؟ وجود ما ارید بہ خاصن کان و عامن، وجود ما ارید بہ خاصن کان و عامن۔ بات ہے ذہن میں؟ وجود ما ارید بہ خاصن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، حقیقت کے معاملے میں وجود ما ارید بہ عامن میں بھی اختلاف نہیں ہے۔ حقیقت کا حکم ہے وجود ما ارید بہ عامن، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وجود ما ارید بہ عامن مجاز کے حکم میں، اس میں اختلاف ہے، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بیان کیا۔ میری بات آپ سمجھو نہیں سمجھے؟ توجہ ہے؟ تو وجود ما ارید بہ خاصن، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا رأیت اسدن، میں نے شیر دیکھا، میں نے شیر دیکھا۔ اب پتہ چلا کہ بھئی آپ تو صبح سے مدرسہ سے باہر ہی نہیں نکلے، شیر آپ نے کہاں سے دیکھ لیا؟ تو یہ ذہن میں آئے کہ بھئی کوئی دلیر آدمی دیکھا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کرم دین کو؟ نہیں کہہ سکتے شاہ صاحب۔ نہ شاہ صاحب، یہ دیکھیے شاہ صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ورنہ بعد میں شاہ صاحب جو کہتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے۔ توجہ رکھیں۔ تو رأیت اسدن، میں نے شیر دیکھا، تو اب اسد بول کے آپ نے خاص شخص کا ارادہ کیا، رجل شجاع، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وجود ما ارید بہ خاصا، سمجھی بات کو؟ جب آپ نے یہ لفظ بول کے عام کا ارادہ کیا، یہ لفظ بول کے عام کا ارادہ کیا، تو یہ عام کا ارادہ درست ہے یا درست نہیں ہے؟ سوال یہ ہے۔ مجاز میں عموم ہے یا عموم نہیں ہے؟ سوال یہ ہے۔ تو ہمارے نزدیک جیسے مجاز سے خاص کا ارادہ کیا جائے تو وہ ارادہ درست ہے، عام کا ارادہ کیا جائے تو وہ بھی درست ہے۔ حنفی یہ کہہ رہے ہیں، جو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس لحاظ سے شافعیوں کے نزدیک خاص کا ارادہ کیا جائے تو درست ہے، عام کا ارادہ کیا جائے تو درست نہیں ہے۔ یعنی عموم مجاز کے قائل نہیں ہے شافعی، مصنف کے بیان کردہ مذہب کے مطابق۔ بات سمجھ رہے ہو؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ حضرات کے ہیں عموم مجاز کے قائل نہیں ہیں۔ بات ہے ہی ذہن میں؟ دلیل آگے آ رہی ہے، لیکن دلیل میں نے آپ کو بتا دی ہے شافعیوں کی۔ شافعی کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھئی بات یہ کہ مجاز ہے ضروری۔ مجاز کیا ہے؟ ضروری۔ ضروری کے مطلب یہ نہیں لازمی ہے، ضروری
اس نے کہا کہ انما یسار الیہ للضرورت، انما یسار، ضروری کے معنی کیا ہے؟ انما یسار الیہ للضرورت، اس کی جانب جو ہم جاتے ہیں، انصراف ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، وہ ازراہ ضرورت اور حاجت ہوتی ہے۔ کیا ضرورت اور حاجت ہے؟ حقیقی معنی بن نہیں پا رہے۔ آپ نے کہا رہی تو اسدن، میں نے شیر دیکھا۔ اب سیدھی بات ہے یار، یا تو تمہیں جھوٹا قرار دیں یا تمہاری گفتگو کی کوئی توجیہ کریں۔ اب جھوٹا قرار دینے سے پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے۔ تو ہم نے کہا یار دیکھ لیتے، ہو سکتا ہے مجازی معنی جس نے مراد لی ہوں، مجازی معنی بن سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے جی، مجازی معنی کہہ رہا تھا۔ ہم نے مجاز کی طرف گئے ہیں ازرائے حاجت اور ازرائے ضرورت۔ آپ سمجھو بات کو؟ تو انما یسار الیہ ذل ضرورت، جب یہ بات طے ہو گئی تو اب شافعی کیا کہتے ہیں؟ شافعی کہتے ہیں کہ تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، ما قدر لضرورت قدر بقدر ضرورت، ما قدر لضرورت قدر بقدر ضرورت، جو ازرائے ضرورت مقدر ہو، مباح ہو، جائز ہو، وہ بقدر ضرورت ہی مباح ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ جو بسبیل ضرورت، بر تقدیر ضرورت، بسبب ضرورت مباح ہے، وہ بقدر ضرورت مباح ہے، اس سے زائد مباح نہیں ہوتا۔ شافعی کہتے ہیں تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں۔ اب بتاؤ مجاز، کوئی مجازی معنی آپ نے مراد لے لی، کوئی بھی لے لیے، کلام درست ہوگی نہیں ہوگی؟ ہم نے کہا ہو گئی۔ کہتے ہیں ضرورت ختم ہے، عموم کی کون سی بات ہے؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ عموم حاجت سے زائد ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عموم حاجت سے زائد ہے۔ مثلا اسی حدیث کو لے لیں کہ لا تبیع الساع بالساعین، لا تبیع الساع بالساعین، توجہ رکھنا، الساع سے مراد وہ پیمانہ نہیں ہے، برتن نہیں ہے، بالاتفاق، بالاتفاق ما یحل فی الساع مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ ما یحل فی الساع، سا کے اندر آنے والی چیز۔ اتنی بات سمجھے؟ ہم کہتے ہیں حنفی کہتے ہیں الساع پر الف لام استغراق کی، الف لام استغراق کی، لا تبیع الساع۔ تو اب اگر حقیقی معنی مراد ہوتے الف لام استغراق کی، یہ عموم کا فائدہ دے رہا ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب حقیقی معنی مراد نہیں ہے، مجازی معنی مراد ہے، تو لہٰذا بعض ما یحل فی الساع نہیں، جمیع ما یحل فی الساع، الف لام استغراقی ہے نا، سمجھ رہے ہو نہیں؟ الف لام استغراقی ہے تو مراد کیا ہوگا؟ جمیع ما یحل فی الساع۔ کیا؟ جمیع ما یحل فی الساع، وہ سارے کا سارا جو سا کے اندر حلول کرے، یہ عموم مجاز۔ وجہ ہے نہیں سمجھ رہے ہو بات؟ سمجھو نا، یہ ہے عموم مجاز۔ لہٰذا اب کھانے کی چیزیں ہوں وہ بھی جمیع ما یحل فی الساع کے اندر آ گئی، وہ کھانے والی چیزیں نہ ہوں، کوئی بھی ہوں، مکیلی، کوئی بھی چیز مکیلی ہو، کیونکہ سا میں جو ہے کہ وہ مکیلی کہلائے گی، ذہن میں رکھے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی مکیلی، ہم کہتے ہیں کوئی بھی مکیلی جو ہے وہ ربویات سے اس میں سود جاری ہوگا۔ اتنا سمجھے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الساع سے حقیقی معنی تو مراد نہیں ہے، یہ تو بات ہو گئی۔ اب مجازی معنی کی طرف انصراف ہوگا، توجہ نہیں ہے؟ مجازی معنی کی طرف انصراف ہوگا۔ اب وہ مجازی معنی معقولات لیں، غیر معقولات لیں، یا سب کے سب لیں؟ توجہ ہے؟ معقولات لیں کھانے والی چیزیں، غیر معقولات لیں، یس عموم جیسے تم مراد لے رہے ہو، وہ کہہ رہے ہیں عموم کی تو حاجت ہی نہیں ہے، عموم کی کوئی حاجت نہیں، توجہ ہے؟ لہٰذا خالی معقولات لے لو یا خالی غیر معقولات لے لو۔ تم نے کہا چلو غیر معقولات لے لیتے ہیں، انہوں نے کہا یہ جو ساتھ فرمایا نا، الحنطہ بالحنطہ، الشعیر بالشعیر، التمر بالتمر، الملح بالملح، یہ ساری تو کھانے والی چیزیں ہیں، نہیں ہیں لاشاری؟ یہ ساری کھانے والی چیزیں ہیں، لہٰذا غیر معقولات لو تو یہ بات نہیں بنے گی، اس لیے معقولات لے لو۔ کیا لے لو؟ معقولات، معقولات کھانے والی چیزیں مراد لے لو، بات ہے ہی ذہن میں۔ تو اب لا تبیع الساع، وہ کہتے ہیں جب الساع ہم نے معقولات یعنی ما یحل فی الساع من الاطعمۃ، کیا؟ جمیع ما یحل فی الساع نہیں، ما یحل فی الساع من الاطعمۃ، وہ کہتے ہیں حاجت پوری ہوگی نہیں ہوگی؟ کلام درست ہوگی نہیں ہوگی؟ بھائی ہو گئی۔
جب ہو گئی تو کہتے ہیں کہ اب اس کی من الاتما من غیر الاتما اس کی حاجت ہی نہیں ہے. ما قدر للضرورت قدر بقدر ضرورت، ضرورت پوری ہو گئی ہے، من الاتما مراد لے لیا، اب غیر اتما جو ہے ان کے اندر سود جاری نہیں ہوگا. بات سمجھے ہو؟ یہ جو آپ فقہ کے اندر مسئلہ پڑھتے ہیں کہ ان کے یہاں جو ہے وہ کھانے والی چیزوں میں سود جاری ہوتا ہے، جو کھانے والی چیزیں نہیں وہ ربویات میں شمار نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کھانا اور ثمریت دام ہونا یہ ان کے یہاں، ہمارے یہاں قدر اور جنس ہے، ان کے یہاں جو وہ تام اور ثمنیت ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو یہ ان کی دلیل ہے. بات سمجھو، ایک بار پھر سمجھو، خلاصہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ مجاز سے جب خاص مراد ہو تو کوئی تنازع نہیں ہے، مجاز سے جب عام مراد ہو تو تنازع ہے، حقیقت سے خاص مراد ہو تو کوئی تنازع نہیں ہے، حقیقت سے عام مراد ہو تو کوئی تنازع نہیں ہے، مجاز سے خاص مراد ہو تو کوئی تنازع نہیں ہے، مجاز سے عام مراد ہو تو تنازع ہے. سمجھو بات کو؟ یہ بھی ہم نے ان کی دلیل پیش کی ہے، ہم ان کو کیا جواب دیں گے یہ بات ابھی بتائیں گے آپ. ہم کہتے ہیں وجود ما ارید به خاصا کان عاما. ٹھیک ہے، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو مذہب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ بھائی عام کا ارادہ آپ نہیں کر سکتے. وجہ انہوں نے جو بیان کی وہ یہ ہے کہ جو مجاز ہے وہ ضروری ہے، اور ضروری کے معنی بتائے انما یصار الیہ للضرورت ہے، اور یہ ضابطہ تم بھی مانتے ہو ما قدر للضرورت قدر بقدر ضرورت ہے. جب تم بھی اس بات کو مانتے ہو تو عموم تو ضرورت سے زائد بات ہے، کیوں اس کی طرف جاتے ہو؟ نہیں سمجھے؟ وہ کہتے ہیں عموم تو امر اضافی ہے. جیسے لا تبیع، یہ تو مثال ہے نا، لا تبیع السا سے مراد لے لیے جمیع، سا سے مراد لے لیے ما یحل فی الساء من الاطعمہ. کہتے کلام درست ہوئی نہیں ہوئی، ہم نے کہا درست ہو گئی، کہتے بس ٹھیک ہے. ہم تو السا کے حقیقی معنی ہم بالاتفاق مراد نہیں ہے، مجاز ہی مراد ہے. تو اب مجاز جس سے کلام درست ہو جائے وہ کافی ہے. دیکھو نا، غیر معقول مراد لیتے کلام درست نہ ہوتی، کیونکہ التمر بالتمر شعیر بشعیر وہ چیزیں اس کی نفی کرتی. اس لیے ہم نے معقولات مراد لے لیے، معقولات مراد لے لیے تو بات مکمل ہو گئی ہے. سمجھو، یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ہے. بات آ گئی ذہن میں؟ ساجد سمجھ آ گئی؟ مانا کریں. حکم مجاز کا پایا جانا ہے اس کا جو بھی اس سے مراد ہو، خاص ہو یا عام ہو، جیسا کہ وہ حکم ہے حقیقت کا. اتنی بات سمجھے؟ یہاں سے آپ کے ذہن میں آ گیا حقیقت اور مجاز کو حکم ایک ہے. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اس پہ پہلے بھی سوال گزرا تھا اس قسم کی عبارت پر، وہ سوال یہاں پر بھی بیان کر لیتے ہیں. سوال یہ کہ کما ہوا حکم الحقیقت، کاف کا جو داخلہ ہے وہ مشبہ بہی پر ہوتا ہے، اور مشبہ بہی قبل از تشبیہ اس کا حکم معلوم ہونا ضروری ہے. مشبہ بہی کے حکم کا قبل از تشبیہ معلوم ہونا ضروری ہے. اس سے پہلے تو بیان ہی نہیں کیا حقیقت کا حکم، اس سے قبل حقیقت کا حکم بیان نہیں کیا. جب حقیقت کا حکم اس سے پہلے بیان نہیں کیا تو اب یہ تشبیہ کیسے درست ہو سکتی ہے؟ اعتراض بنا نہیں. تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ حقیقت کا حکم پہلے بیان نہیں کیا، لیکن چونکہ حقیقت کا حکم معروف ہے، مشہور ہے، اس لیے اس کو بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے. اس میں اختلاف بھی نہیں ہے، ما بین الاحناف والشافعیہ متفق علیہ ہے. سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو جب وہ معروف تھا تو جیسے ہم کہہ دیتے ہیں زید کالاسد، پہلے ہم نے یہ نہیں بیان کرتے الاسد حیوان کذالک وغیرہ وغیرہ، اس طرح کچھ بھی نہیں ہم کہتے. سارے جانتے شعر اسد کس کو کہتے ہیں. تو اب زید کالاسد وہ جو معرفت قبلیہ ہے، پہلے سے جو تمہیں اس کی معرفت حاصل ہے، اس کی بنیاد پر یہ تشبیہ دے دی جاتی ہے. وہی معاملہ ہے، حقیقت کو حکم جو ہے وہ معروف تھا، اس لیے انہوں نے اس کا حکم بیان کرنے سے پہلے جو ہے وہ تشبیہ دے دی. بات سمجھے نہیں؟ یہ پہلا جواب ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ تشبیہ معکوس پہلے بھی گزرا ہے. تشبیہ معکوس، کاف کا داخلہ مشبہ بہی پر ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی مشبہ پر بھی ہو جاتا ہے. یہاں پر مشبہ پر ہے، لہٰذا جب کاف کا داخلہ مشبہ پر ہو تو اس مشبہ کا حکم کا تشبیہ ہونا ضروری نہیں ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک بار پھر سمجھے توجہ سے. کما وہ حکم الحقیقت، سوال ہے کہ کاف کا داخلہ مشبہ بہی پر، اور مشبہ بہی کا حکم قبل از تشبیہ معلوم ہونا ضروری ہے. حقیقت کو حکم پہلے بیان کیا ہی نہیں ہے، جب بیان نہیں کیا معلوم نہیں ہے، جب معلوم نہیں ہے تو تشبیہ درست نہیں ہے. اعتراض سمجھے نہیں؟ اعتراض تو اس کے دو جواب. پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے حقیقت کا یہ معروف تھا،
جب معروف تھا اس لیے اس کو بیان کرنے کی حاجت نہیں تھی. جیسے ہم زید کالاسد کہتے ہیں تو یہ تشبیہ سے پہلے تھوڑے بیان کرتے ہیں اسد شیر اس قسم کا جانور ہے وغیرہ وغیرہ, بیان نہیں کرتے, وہ معروف ہے. جب معروف ہے تو اب زید کالاسد کیا ہے, بغیر کسی بھی اسد کی تفصیلات بیان کی ہوئے زید کالاسد درست ہے. وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے, چونکہ حقیقت کا حکم پہلے سے معلوم تھا اس لیے بیان کرنے کی حاجت نہیں تھی. جب حاجت نہیں تھی تو چونکہ معلوم تھا اس لیے مجاز کی ضرورت تھی, مجاز کا بیان کر کے کہہ دیا کما ہوا حکم الحقیقت ہے, بالکل ویسے ہی جیسے حقیقت کا حکم ہے. بات سمجھے, ذہن میں رکھنا. اس بنیاد پہ ہم نے تشبیہ معکوس والی بات نہیں کی, ہم نے صرف یہ کہا کہ تشبیہ اپنی درست اصلی حالت پر ہے, معروف حالت معروفہ پر ہے. بات صرف یہ ہے کہ حقیقت کا حکم پہلے سے معروف ہے. بات سمجھے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ تشبیہ معکوس ہے, کاف کا داخلہ مشبہ بہی پر ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات یہ اس کا داخلہ مشبہ پر بھی ہو جاتا ہے. یہاں پر جو اس کا داخلہ ہے وہ مشبہ پر ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں قبل از تشبیہ حکم معلوم ہونا ضروری ہے, وہ مشبہ بہی کا حکم معلوم ہونا ضروری ہے. یہ مشبہ بہی نہیں, یہ مشبہ ہے. پہلے مجاز کو حکم بیان کر دیا, پھر یہ بتا دیا کہ حقیقت کا حکم بھی یہی ہے. بات سمجھے نہیں, توجہ ہے. اس دوسرے جواب پر پھر سوال ضرور وارد ہوتا ہے. پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ بھئی پھر یہ تشبیہ معکوس جائز تو ہے, کلام کے اندر اس کا تصور تو ہے, لیکن تشبیہ معکوس نقطہ سے خالی ہو تو یہ بلغاء کی کلام میں غیر معقول ہے. ٹھیک ہے نا. تشبیہ معکوس کلام میں موجود ہے, اس کا تصور ہے, لیکن بلغاء کی کلام میں وہ نقطہ کے بغیر ہو, اس میں کوئی نقطہ نہ ہو, تو یہ غیر معقول بات ہے. اس میں نقطہ کیا ہے؟ یہاں تشبیہ معکوس کا ارتکاب کیوں کیا؟ سمجھے نہیں؟ یہ سوال ہے. تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ ازرہ اختصار, ازرہ اختصار. یہ اختصار کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ حکم کا, حقیقت کا حکم وہاں بیان کرتے, مجاز کا حکم یہ الگ, اس میں کلام طویل. وہاں کیا کرتے, وجود ما ارید بھی خاصن کان او عامن, حقیقت حکم الگ بیان کرتے, مجاز کا حکم الگ بیان کرتے, وجود ما ارید بھی کانا خاصن کان او عامن. توجہ ہے. اچھا, یہ عبارت بھی لمبی بن جاتی, سمجھ رہے ہو. اختصار بھی نہ ہوتا. ایک اور مزید بھی ایک اور فائدہ بھی ہے. وہ فائدہ کیا ہے؟ وہ فائدہ یہ بات پہ توجہ دینا کہ حقیقت کا حکم الگ بیان ہوتا, مجاز کا حکم الگ بیان ہوتا, تو ہو سکتا ہے تمہارا ذہن ادھر منتقل ہی نہ ہوتا کہ بھئی دونوں کا حکم ایک ہے. توجہ ہے. الگ الگ حکم بیان ہوئے اور توجہ ہی نہیں گئی کہ بھئی پھر مطلب تو ایک ہی ہوا نا حکم. سمجھ رہے بات کو؟ حکم تو دونوں کا ایک ہی ہوا, فرق تو کوئی نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ یہ جو اسلوب ہے, اس اسلوب سے اختصار بھی حاصل ہے اور اس بات پر بھی تنبیہ ہو گئی ہے کہ حکم دونوں کے ایک ہی, کوئی فرق نہیں ہے. حنفیوں کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے. بات آپ سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو ایک فائدہ کیا ہوا؟ ایک فائدہ ہے اختصار, اور اختصار کے ساتھ ساتھ اضافی فائدہ کہ دونوں کی حکم کی یکسانیت کا بھی یہاں سے خبر مل گئی. بات سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ ایک جواب, یعنی ایک نقطہ کس کا؟ تشبیہ معکوس کا. ٹھیک ہو گیا. دوسرا نقطہ کیا ہے؟ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حقیقت کا حکم تھا متفق علیہا, علیہا نہیں علیہ. حقیقت کا حکم کیا تھا؟ متفق علیہ. حقیقت کا حکم کیا تھا؟ متفق علیہ. چونکہ حقیقت کا حکم تھا متفق علیہ, تو اب ذہن میں رکھیں مجاز کے حکم میں تھا اختلاف, مجاز کے حکم میں اختلاف تھا, حقیقت کا حکم تھا متفق علیہ. اب حقیقت کا حکم صراحتاً بیان ہوتا, مجاز کا حکم ضمناً بیان ہوتا. ذہن میں رکھیں جس میں اختلاف ہے, جس محل پہ جس مقام پہ اختلاف ہے اس کی صراحت نہ ہو پاتی. بات سمجھ رہے ہو؟ وہ ضمنی طور پر آ جاتا. حالانکہ آپ دیکھیں نا جی, آپ ہدایت شریف کو اٹھا کر دیکھیں, اپنے کتب اصول اور کتب فقہ اٹھا کر دیکھیں, وہ مسائل, وہ مقامات جن مقامات پہ اتفاق ہے حنفیوں اور شافعیوں کا, عمومی طور پر ان کی دلیل نہیں پیش کی جاتی. جہاں اختلاف ہے وہاں دلیل پیش کی جاتی ہے. سمجھے؟
وہ مسائل جو فقہا کے بیچ متفق علیہ ہیں ان پر اتفاق خود دلیل ہے. جہاں پر اختلاف ہے وہاں پر اپنے مذہب کی ترجیح کی ضرورت ہوتی ہے. وہ دلیل جو پیش کی جاتی ہے وہ ترجیح کے لیے پیش کی جاتی ہے. اس لیے وہ جو جس مقام پہ اختلاف ہوتا ہے اس کا صراحت سے بیان بھی کیا جاتا ہے. تو اب اگر یہ کیا کرتے، یہ کرتے حقیقت کو حکم پہلے بیان کر دیتے، اس کو مشبہ بہی بناتے، مجاز کو حکم بعد میں ضمنی طور پر بیان کرتے، اس کو مشبہ بناتے، تو جس مقام پہ اختلاف تھا اس کی صراحت نہ ہو پاتی. یہ تشبیہ معکوس کے ذریعے، یعنی تشبیہ اپنی اصلی حالت پہ چھوڑ کے اس کو معکوس بنایا، تو اب جس مقام پہ اختلاف ہے اس مقام کی صراحت ہو گئی ہے. نہیں سمجھو؟ دوبارہ سمجھو دھیان سے. جو ہم نے دوسرا جواب دیا، دوسرا جواب ہم نے دیا تشبیہ معکوس والا، تو اس پر یہ سوال ہے کہ تشبیہ معکوس کا تصور تو کلام بلغاء میں فصحاء میں موجود ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بغیر نقطہ کے کلام بلغاء میں اس کا جو تصور ہے وہ نہیں ہے، غیر معقول بات ہے. ٹھیک ہے، تو نقطہ کیا ہے؟ تو پہلا آپ کو بتایا نقطہ اختصار. اختصار ما زیادت فائدہ. سمجھے بات کو؟ اختصار بھی ہے اور ایک اضافی فائدہ بھی ہے. تشبیہ معکوس میں پہلا نقطہ اختصار تو واضح ہے. اگر کیا جاتا بیان الگ حکم بیان کیا جاتا کس کا، جو ہے اس کو روکیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک تو ہے کیا اختصار، اختصار کے ساتھ ایک اضافی فائدہ بھی ہے. الگ الگ جگہ پر اگر حکم بیان ہوتا نا حقیقت کا اور مجاز کا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذہن اس طرح متوجہ نہیں ہوتا کہ یہ تو ایک ہی ہے. جس اسلوب میں بیان کیا اختصار بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی، اس بات پر تنبیہ بھی ہے کہ دونوں کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا حکم ایک ہی ہے. بات سمجھے؟ مزید اگر حقیقت کو حکم پہلے بیان کر کے پھر مجاز کو ہوتا تو یہ والی بات پھر بھی حاصل ہو جاتی، اختصار والی بات حاصل ہو جاتی، اور اس بات کی طرف اشارہ بھی ہو جاتا کہ دونوں کا حکم ایک ہے. لیکن اب یہ جو دوسرا فائدہ بتانے جا رہا ہوں وہ حاصل نہ ہوتا. وہ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے، توجہ رکھیے گا، کہ اگر پہلے حکم کا حقیقت کو حکم بیان ہوتا، وہ حکم الحقیقت وجود ما ارید بہ خاصا کان او عاما کما ہوا حکم المجاز، یوں بیان کیا جاتا، اختصار والا فائدہ حاصل ہو جاتا. لیکن ذہن میں رکھیں کہ اب جو محل جس میں اختلاف ہے، جس مقام پہ اختلاف ہے، اس اختلاف کی صراحت نہ ہوتی. اور ہماری کتب فقہ دیکھ لیں، کتب اصول دیکھ لیں، جو موضع خلاف ہے، محل اختلاف ہے، اس کی تصریح، اس کی دلیل اور اپنے موقف کی ترجیح، یہ ہمارے اصولی اور ہمارے فقہا اس کو نہیں چھوڑتے. اس پہ ضرور تنبیہ کرتے ہیں، اس کو ضرور بیان کرتے ہیں اور دلائل بھی پیش کرتے ہیں. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو اب اگر یہ جو اختصار تو حاصل ہو جاتا اگر حقیقت کو حکم پہلے بیان کرتے، لیکن جو اسلوب اختیار کیا اس میں جو موضع خلاف ہے اس کی صراحت بھی آ گئی ہے، ورنہ یہ ضمنی مسئلہ بن جاتا. بات آپ سمجھے نہیں؟ مانا کریں مجاز کو حکم پایا جانا ہے اس کا جو اس سے مراد ہو، خاص ہو یا عام ہو، جیسا کہ وہ حکم ہے حقیقت کا. جی. ولهذا جعلنا لفظ الصاع في حديث ابن عمر لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين عاما فيما يحله ويجاره. يحله، میں جب يحله پڑھ رہا ہوں، پہلے سے میں يحله پڑھ رہا ہوں نا، جمیع ما يحله پڑھ رہا ہوں، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ویسے ہی میں پڑھ رہا ہوں، غلطی سے پڑھ رہا ہوں جی. تو پھر يحله پڑھو نا اللہ کے بندے. جی فيما يحله ويجاره پڑھ دیں آگے. چلیں وہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات میں پڑھتے ہیں. اب دیکھیں جس میں خلاف ہے اسی کی تصریح کر، اسی کی آگے جو ہے وہ مثال پیش کر رہے ہیں، یوں کہیں اس کی تائید میں یہ بات کر رہے ہیں. توجہ ہے؟ جس میں خلاف ہے، یعنی یہاں پر 4 مقامات ہو گئے. حقیقت بول کے خاص مراد، حقیقت بول کے عام مراد، مجاز بول کے خاص مراد، مجاز بول کے عام مراد. پہلے جو تینوں ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جو چوتھا ہے اس میں اختلاف ہے، مجاز بول کے عام مراد. تو جو ہے اسی کی پھر آگے وضاحت کر رہے ہیں. یہ
یوں بھی آپ گفتگو کر سکتے ہیں اور آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، اعتراض بھی کر سکتے ہیں کہ یہ مقامات ہیں 4: حقیقت بول کے خاص کا ارادہ، حقیقت بول کے عام کا ارادہ، مجاز بول کے خاص کا ارادہ، مجاز بول کے عام کا ارادہ. یہ چاروں باتیں تو بیان کر دی نا انہوں نے. حکم المجاز وجود ما ارید به خاصا کان عاما کما و حکم الحقیقت، یہ چاروں آ گئی ہیں. جب چاروں آ گئی ولہذا جعلنا، یہ چاروں کی مثال تو نہیں ہے، یہ چاروں کی ہے، یہ چاروں کی تو نہیں ہے. جب چاروں کی نہیں ہے، ان میں چاروں میں سے بعض کی ہے، کسی ایک کی ہے. جب کسی ایک کی ہے تو پھر چاروں کی کیوں نہیں، پہلی بات. اور اگر چاروں کی نہیں دینی تھی تو ایک کی بھی نہ دیتے. نہیں سمجھے وجہ ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوا؟ اس کا جواب ابھی جو جواب دیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ باقی 3 جو ہے وہ متفقن علیہ تھے، ان میں اختلاف نہیں تھا. ٹھیک ہے. یہ جو چوتھا مقام ہے کہ جب مجاز بول کے عام کا ارادہ کیا جائے، مجاز سے عام کا ارادہ کیا جائے، اس میں اختلاف تھا، لہٰذا وضاحت بھی اسی کی کرنے جا رہے ہیں. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ کہہ رہے ولہٰذا جعلنا لفظ الساعی عاما فیما یحلہ و یجاورہ. توجہ ہے؟ بات میں تمہیں پہلے بتا چکا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا تبیع الساعۃ بالساعین، لا تبیع الساعۃ بالساعین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک سا کو 2 سا کے بدلے نہ بیچو. کیا؟ ایک سا کو 2 سا کے بدلے نہ بیچو. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. اب غور کرنا، سا کے حقیقی معنی اس پیمانے کے ہیں، وہ جو پیمانہ ہے جس کے اندر چیزیں ڈال کر ماپی جاتی ہیں، ان کی پیمائش کی جاتی ہے، جی ان کا کیل کیا جاتا ہے، اس پیمانے کو کہتے ہیں. وجہ اب بالاتفاق وہ مراد نہیں ہے، اس پہ اتفاق ہے. لا تبیع الساعۃ بالساعین، سا سے وہ پیمانہ مراد نہیں ہے، اس پہ اتفاق ہے. حقیقی معنی مراد نہیں ہے. بات سمجھے؟ جب حقیقی معنی مراد نہیں ہے تو اب بات یہ ہے کہ کون سے مجازی معنی مراد ہوں گے. ہم نے کہا السا پر الف لام ہے استغراقی، السا پر الف لام ہے استغراقی. اگر حقیقی معنی مراد ہوتے تو ہر سا، ہر وہ پیمانہ یہی ہوتے نا. تو اب جب ہم نے السا بول کے ما یحل فی السا کا ارادہ کیا، کس کا؟ ساعن. ساعن سے مراد ہے ما یحل فی ساعن. ساعن سے کیا مراد ہے؟ ما یحل فی ساعن، ما یحل فی ساعن، ما یجاور فی ساعن. ٹھیک ہے نا؟ ما یجاور ساعن کہہ لیں، ما یجاور فی ساعن کے بجائے ما یحل فی ساعن، ما یجاور ساعن. مراد مجاورت سے وہ حلول ہی ہے، توجہ ہے نہیں؟ ما یحل فی ساعن یہ مراد ہے. الف لام ہے استغراقی. جب الف لام استغراقی ہے تو الف لام نے کیا کیا؟ جیسے سا کے حقیقی معنی مراد ہوتے، بات پہ توجہ دینا، سا کے حقیقی معنی مراد ہوتے تو مراد ہوتا ہر سا. کیا ہوتا؟ ہر سا. الف لام اب بھی استغراقی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر مراد کیا ہوگا؟ ما یحل فی ساعن نہیں، جمیع ما یحل فی ساعن. کیا؟ کیا؟ جمیع ما یحل فی ساعن، وہ تمام جو سا میں حلول کرے، جو سا کے مجاور ہو، جو سا کے اندر آئے، وہ تمام معقولاً کانا ہو غیر معقول، کھانے والی چیز ہو یا کھانے والی چیز نہ ہو، مطعوماً کانا ہو غیر مطعوم. سمجھے بات کو؟ یہ ہم نے عام کا ارادہ کیا، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں نا جی جب مجاز کو حکم ہی ہے وجود ما ارید به خاصا کان عاما. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ توجہ ہے؟ بات سمجھ گئے؟ مسئلہ سمجھ آیا؟ مانا کریں. اور اسی لیے ہم نے بنایا سا کے لفظ کو عام اس میں، کس میں؟ جو حلول کرے سا کے اندر اور سا کے مجاور ہو. یہ حلو تو حلت سے ہے نا یار ساجد ہے، یہ حلو تو حلت سے، یا حلو جو وہ حلول سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، بول تو صحیح یار.
بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ بات آ گئی ذہن میں؟ حقیقی معنی بالاتفاق مراد نہیں ہے، مراد ہے مجازی معنی. جب مجازی معنی مراد ہے اللہ میں استغراقی ہے اور مجاز میں عموم ہے. جب مجاز میں عموم ہے لہٰذا مراد کے جمیع ما یحل فی سائن مطعوما کان و غیر مطعوم مأکولا کان او غیر مأکول. بات سمجھے نہیں؟ تو اب یہ کہا نا لہذا جعلنا لفظ السائی عامن، جعلنا لفظ السائی عامن، ہم نے لفظ سا کو عام بنا لیا. کس میں؟ فیما یحلہ و یجاورہ، جو اس میں حلول کرے اور اس کے مجاور ہو. ذہن میں رکھنا. لیکن ہر جگہ جو لفظ سا آئے گا وہاں نہیں، اس حدیث پاک میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے بیچ میں حدیث بھی ذکر کر دی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ حدیث کیا ہے؟ مت بیچو 1 درہم 2 درہم کے بدلے اور نہ ہی 1 سا 2 سا کے بدلے. تو ہم نے لفظ سا کو کیا بنایا؟ عام اس سب میں جو اس میں حلول کرے اور اس کے مجاور ہو. بات آپ سمجھے نہیں؟ چلیں آگے. بس امام شافعی علیہ رحمہ کی دلیل آپ کو میں پہلے بتا چکا. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام شافعی علیہ رحمہ نے اس کا انکار کیا. امام شافعی فرماتے ہیں مجاز کے لیے کوئی عموم نہیں ہے. لا عموم علی المجاز. کیا؟ لا عموم علی المجاز. دلیل وہ کیا پیش کرتے ہیں جو میں ابھی پہلے آپ کو بتا چکا کہ بھائی یہ جو ہے مجاز کی طرف جو ضرورت ہے وہ عذرۂ حاجت ہے. وہ کیا ہے؟ عذرۂ حاجت ہے، عذرۂ ضرورت ہے. اور ما قدر علیہ ضرورت ہے، قدر بقدر ضرورت ہے. ضرورت پوری ہو گئی کس سے؟ ضرورت پوری ہوگی بعض معنی کے ارادہ سے. عموم کی کوئی حاجت نہیں. عموم زائد بر ضرورت ہے، زائد بر حاجت ہے. سمجھے؟ معنی کریں. اور انکار کی امام شافعی علیہ رحمہ نے اس کا، کس کا؟ مجاز کے عموم کا. باتیں 4 بیان ہوئی ان میں سے ایک کا. ٹھیک ہے نا؟ اور انکار کی امام شافعی نے اس کا اور فرمایا یہ وقال آگے بیان کرنے کی ضرورت یہ اسی لیے پڑی ہے کیونکہ پہلے کہا نا ابا شافعی ہو رحمہ اللہ تعالی ذالک. اب ہو سکتا ہے امام شافعی نے کہا نہ حقیقت سے خاص کا ارادہ ہو سکتا ہے، نہ حقیقت سے عام کا ارادہ ہو سکتا ہے، نہ مجاز سے خاص کا ارادہ ہو سکتا ہے، نہ مجاز سے عام کا ارادہ ہو سکتا ہے. یہ وہاں بھی تو ہو سکتا ہے. اس نے کہا نہیں، وقال لا عموم للمجاز، اس میں سے ایک میں اختلاف ہے ان کا. اور فرمایا کوئی عموم نہیں ہے مجاز کے لیے. ان کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ یہ ضروری ہے، جایا جاتا ہے اس کی جانب کلام میں وسعت کرنے کے لیے. توجہ ہے، آپ بار بار ایک ہی لفظ بولتے رہیں، ایک ہی لفظ کا اطلاق کرتے رہیں. بات پہ توجہ دینا. ایک ہی لفظ کا اطلاق کرتے رہیں بار بار تو اطلاق تو ہو جائے گا لیکن کلام میں وسعت نہیں آئے گی، گنجائش نہیں آئے گی. آپ ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے کئی الفاظ کا اطلاق کریں، ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے کئی الفاظ بولیں. بعض الفاظ کے حق میں وہ معنی حقیقی ہوں، بعض کے حق میں وہ مجازی ہوں. تو اب کیا ہے؟ کلام میں وسعت آ جاتی ہے. بھئی یہ بول کے بھی اس کا ارادہ کیا جا سکتا ہے، یہ بھی بول کے ارادہ کیا جا سکتا ہے، یہ بول کے ارادہ کیا، وسعت آئی نہیں آئی. بس ایک معنی کے لیے ایک ہی لفظ آپ بول رہے ہیں، مجاز والا بول ہی نہیں سکتے. تنگی آگے نہیں آ گئی؟ ٹھیک ہے. تو ضرورت ہے کلام میں وسعت کی، حاجت ہے کلام میں وسعت کی. کلام کو وسیع کریں. بولنے والے کے لیے چھوٹ ہونی چاہیے، گنجائش ہونی چاہیے. یہ لفظ بولا تو جب بھی اس معنی کا ارادہ کر سکتا ہے، یہ دوسرا بولا اس معنی کا ارادہ کر سکتا ہے، تیسرا بولا اس معنی کا ارادہ کر سکتا ہے. بعض کے لیے وہ معنی حقیقی بن جائے گا، بعض کے لیے مجازی بن جائے گا. یہ توسیعۃ للکلام کی تقریر کی ہے، سمجھو. پہلے میں نے یہ تقریر نہیں کی تھی، پہلے اور تقریر کی تھی. وہ آگے چل کے بتاتا ہوں وہ کون سی تقریر کی تھی. خالی جی بات سمجھے بھی تو جو ہے جی. تو امام شافعی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں مجاز کا جو کی طرف جو ضرورت ہوتی ہے، مجاز کی طرف جو انصراف ہوتا ہے وہ کلام میں وسعت کے لیے، گنجائش پیدا کرنے کے لیے. اب بولنے والے پر آپ نے پابندی لگا دی ہے، بھائی اس کے لیے آپ ایک ہی لفظ بولیں گے. ٹھیک ہے بھائی، وہاں سے سمرے کو بلاؤ. جب کہا نا جی سمرے کو بلاؤ، اب سمرہ تو حقیقت پوری قوم کے لیے، سمجھ رہے ہو نا. اب اس سے اس کو بول کے ایک فرد واحد کا ارادہ، ایک شخص کا ارادہ، عام بول کے خاص کے مجاز ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ مجاز ہے. تو اب گنجائش کے لیے ایسا کیا گیا. بھائی نام ہی لینا پڑے گا، وہاں سے اکرام کو بلاؤ جی.
ٹھیک ہے، وہاں سے اکرام کو بلاؤ، جب بھی بولنا ہے یہی بولنا ہے، وہاں سے اکرام کو بلاؤ، جب پتہ ہو بھائی یہاں جتنے لوگ ہیں ان میں سے سمرو ایک ہی ہے، اکرام ہے، تو اب آپ کہیں گے وہاں سے سمرے کو بلاؤ. تو اب ہے لفظ عام، مراد اس سے فرد واحد خاص، گنجائش نکل آئی ہے متکلم کے لیے، اکرام بول کے اس کا ارادہ کرے یا سمرہ بول کے اس کا ارادہ کرے، سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو متکلم کے لیے گنجائش پیدا کی گئی، وہ کوئی لفظ بول کر بھی اس معنی کا ارادہ کر سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہے، بعض الفاظ کے لیے وہ معنی حقیقی ہیں، بعض الفاظ کے لیے وہ معنی مجازی ہیں. یہ امام شافعی علیہ رحمہ کی طرف سے جو انہوں نے جملہ بولا توسیۃ للکلام، یہ اس کی تقریر ہے، سمجھے نہیں؟ معنی کر، کیونکہ یہ ضروری ہے، اس کی جانب ضرورت ہوتی ہے کلام میں وسعت پیدا کرنے کے لیے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہاں آگے گفتگو کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ صاحب تلوی وغیرہ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ جو ہے کتب شافعیہ میں جو یہ بات نہیں ملتی کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ موقف ہو، سمجھ رہے ہو؟ امام شافعی علیہ رحمہ کا یہ موقف ہو کہ آپ مجاز کی طرف نہیں جا سکتے، مجاز میں لا عموم المجاز امام شافعی علیہ رحمہ کا موقف نہیں ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کتب شافعیہ کے اندر موجود ہی نہیں، بات سمجھو، توجہ ہے؟ تو یہ مصنف پر اعتراض نہیں بنے گا، لیکن ٹھیک ہے نا جی، مصنف پر اعتراض نہیں بنے گا. کیوں اعتراض نہیں بنے گا؟ اس لیے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہو سکتا ہے کوئی ایسے مقام پہ کوئی ایسی گفتگو گزری ہو، امام شافعی علیہ رحمہ کی جانب اس کی نسبت صحیح ہو، اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جملے بولے. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو علمی قد ہے اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں بلا وجہ یہ بات ڈال دی ہو، یہ غیر معقول بات ہے، ایسی بات نہیں ہے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی اطلاع میں ضرور ایسی بات ہوگی، اور صرف مصنف نہیں، دیگر بھی بعض اصولیوں نے اس کو امام شافعی علیہ رحمہ کا مذہب بیان کیا ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو لہٰذا اگر آپ کی نظر میں امام شافعی علیہ رحمہ کی موقف نہیں آ سکا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنہوں نے بیان کیا ہے انہوں نے غلط بیان کیا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام شافعی علیہ رحمہ کی کتابوں میں تو دوسرا موقف ہے، تو ذہن میں رکھنا امام شافعی علیہ رحمہ نے اس سے رجوع کر لیا ہو تو اس میں کیا بود ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کیا دیگر جو ائمہ ہیں، فقہا ہیں، ان کی ہزاروں سینکڑوں مسائل میں رجوعات ثابت ہیں. آپ نے جو مذہب پڑھا وہ مذہب مرجوع الیہ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے جو مذہب لکھا وہ مذہب مرجوع ہوا ہے. تو بات ذہن میں رکھے، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ کتب شافعیہ میں تو اور مذہب موجود ہے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے لازمی طور پہ، ہم مصنف سے یہی گمان رکھتے ہیں کہ آپ نے لازمی طور پہ کتب شافعیہ میں ایسی بات پر آپ کو اطلاع ملی ہوگی جبھی امام شافعی علیہ رحمہ کی جانب انہوں نے اس بات کی نسبت کی ہے. بات سمجھے جی؟ هذا باطل لأن المجاز موجود في كتاب الله والله تعالى يتعالى عن العجز والضرورات. بس توجہ ہے نہیں ہے؟ فاروق کہہ رہے آئے توجہ، ٹھیک ہے. کین چوندن توجہ ہوجن گرجے، اچھا توجہ ہوجن بھی گرجے، توجہ ہوجن بھی گرجے. تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا باطل، امام شافعی علیہ رحمہ کا مذہب باطل ہے. توجہ ہے، امام شافعی علیہ رحمہ کا مذہب باطل ہے. آپ یہاں پر ایک خارجی بات سمجھیں، مسائل اجتہادیہ میں یہ لفظ نہیں بولے جاتے. مسائل اجتہادیہ میں اس قسم کے الفاظ نہیں بولے جاتے کہ یہ فلاں کا مذہب باطل ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ فلاں کا مذہب باطل ہے، مسائل اجتہادیہ میں یہ الفاظ نہیں بولے جاتے. آپ ذہن میں رکھیں، مسائل دینیہ فرعیہ اجتہادیہ اصولیہ نہیں، مسائل دینیہ فرعیہ اجتہادیہ، ان میں آپ یقینی اور قطعی بالمعنی الاخص
آپ یقینی اور قطعی طور پر اپنے مجتہد مقابل کو خطا پہ نہیں کہہ سکتے. بات ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے نا. یہ دھوکہ چل رہا ہے نا، بہت بڑا دھوکہ چل رہا ہے. اب ان حضرات نے کیا بنا لیے جی، یہ خطا جو ہے موجب اجر و ثواب ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرما دیے بے خطائیں کرو، میں نے تمہارے لیے جناب والا بڑا کریڈٹ تیار کر کے رکھا ہے، معاذ اللہ من ذالک. درستی کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، غلطی کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے. بھائی تم میں سے جس نے جتنی غلطیاں کرنی ہیں ہم نے اس کے لیے اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے. جیسی جاہلانہ بات ہے، خطا موجب اجر و ثواب ہو ہی نہیں سکتی، فلسفہ اجر کی منافی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہے بھائی. کیا ہے جی، یہ جاہلانہ بات ہے. علماء نے یہ لکھا ہے کہ خطا اجتہادی کی صورت میں، خطا اجتہادی پر نہیں، سمجھو، خطا اجتہادی پر ایک اجر ملتا ہے؟ نہیں، کچھ بھی اجر نہیں ملتا. خطا اجتہادی کی صورت میں ایک اجر ملتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ٹھیک ہے. اب ہمارے مقابل وہ ٹیم آ گئی ہے جو ان دو جملوں میں فرق ہی نہیں سمجھ پاتے. جاہل ہم ہیں جی، جاہل ہم ہیں جی، جہالت کی نسبت ہماری جانب ہے. ایک نامعقول نے لا حول ولا قوت الا باللہ مجھے بد دعا دی، عربی میں بد دعا دی. کیسے؟ حلق اللہ لک، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ مجھے عربی میں وہ بد دعا دے رہا ہے. یہ یوٹیوب پہ کسی ویڈیو پر جو نہیں کمنٹس موجود ہیں، مجھے بد دعا دے رہا ہے حلق اللہ لک، اور مجھے وہ جاہل گردان رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ اس کے معنی کیا بنتے ہیں؟ نقل کفر نباشد. اس کے معنی بنتے ہیں کہ تیرے لیے اللہ ہلاک ہو جائے. اس کے معنی یہ بنتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہے وہ علماء کا طبقہ جن سے ہمارا آج کل پالا پڑا ہوا ہے، جو ہمیں جاہل بول رہے ہیں. ان کا علمی سطح اتنی آگے نکل گئی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفریات بول رہے ہیں. لیکن جاہل ہم ہیں، طے کر لو، جاہل ہم ہیں. صرف کہ پروپیگنڈا. اللہ پناہ دے، بات کہیں اور چلی جائے گی، ہم سبق سے ہٹ جائیں گے. تو میرے بھائی، ایک حرف جو بولتے ہیں نا ہمارے علماء، وہ بھی فائدے سے خالی نہیں بولتے. یہ جو اعلیٰ کی کلام نہیں، کیف متفق نکل گئی. اگر ایک حرف کم کریں گے تو اس میں نکات کا وجود ضروری ہے، اس کو بڑھائیں گے تو نکات کا وجود ضروری ہے. یہ علوم کے پہاڑ تھے، علوم کے سمندر تھے. ایسے تھوڑے ہی بول دیے تو بول دیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مخلوقات میں تمام فصحاء کے سردار ہیں. ایسے نہ کرنا یار، تمام فصحاء کے، تمام بلغاء کے سردار ہیں. آپ غور کریے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث کے ایک حرف کو لے کر سینکڑوں ہزاروں مسائل اس سے مستنبط ہو سکتے ہیں. ہزاروں مسائل کے استنباط کیے جا سکتے اور کیے جاتے ہیں. انما الاعمال بالنیات. بعض فقہا کہتے ہیں یہ 1/3 دین ہے، بعض کہتے ہیں 1/4 دین ہے. ایک حدیث پورے دین کا 1/3 حصہ، یا پورے دین کا 1/4 حصہ، ایک حدیث. تو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی ہیں، جو علماء ہیں، جو حقیقی طور پر انبیاء کے وارث ہیں، تو فصاحت اور بلاغت میں حضور کا مقابلہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن فیض یافتگان تو ہے نا. اب ان کی کلام ایسے لغو اور محمل ہے، یہ بات نہیں ہے. اگر کہا کہ خطا اجتہادی کی صورت میں ایک ثواب ملتا ہے، وہ ایک ہے. اب میں پھر بات کہیں اور چلی جائے گی. تو وہ سیال شریف جو ہے وہ پڑھتا کیا تھا، غریب جو ہے وہ چارہ کاٹا کرتا تھا. وہ ایک استاذ جو ہے ان کی گائے کے لیے، ان کے جانوروں کے لیے. ہم نے اس کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے اس کو چارہ کاٹتے ہوئے دیکھا. تو شلوار کا ایک پانچا اس کا اوپر ہوتا تھا. کھیت میں سارا دن جو رہتا تو شلوار تو اس نے اڑسنی ہوتی تھی. تو وہ غریب جو ہے نا، وہ ہم اس کو اسی پٹھے وڈھنا لائی، پنجابی میں اس کو کہتے پٹھے وڈھنا لا، ہم اس کو یہی کہتے تھے. وہ مجھے پتہ چلا اس نے میرے خلاف کتاب لکھی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی. تو اب کیا ہے،
تو اس نے اس بات پہ جو جیسے مجھے اطلاع ملی کہ اس نے اس پہ جو ہے نا وہ میرا اس پہ اعتراض کیا، یہ کون سی بات ہے، کہہ رہا ہے بھئی خطا اجتہادی موجب اجر و ثواب، یہ کون سی بات کر رہا ہے؟ جن جہلاء کو اس جملے میں فرق کا پتہ نہیں کہ خطا اجتہادی کا موجب اجر و ثواب ہونا اور بات ہے، خطا اجتہادی کی صورت میں ثواب ملنا اور بات ہے۔ خطا اجتہادی کے موجب اجر و ثواب ہونے کا مطلب ہے کہ خطا کی وجہ خطا ثواب دیتی ہے، خطا موجب اجر و ثواب ہے، خطا موجب اجر و ثواب نہیں ہے۔ خطا پہ معافی مل جائے تو رب کا شکر ادا کرو۔ ہاں، خطا اجتہادی کی صورت میں چونکہ اجتہاد پایا جاتا ہے، جب اس کے آلات مکمل ہوں تو اب اس اجتہاد پہ اللہ رب العالمین فضل فرماتا ہے، اس اجتہاد پہ ثواب دیتا ہے۔ یہ جو خطا لگی ہے نا، اس خطا پہ یہ حضور کا صدقہ ہے کہ تمہیں معافی مل جاتی ہے، خطا پہ کوئی اجر نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو بات کیا ہو رہی تھی؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو باطل کے الفاظ ہیں نا، یہ اس کو ہم مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے تسامحات سے شمار کریں گے کہ یہ باطل کے جو الفاظ ہیں، مسائل دینیہ اجتہادیہ، مسائل دینیہ فرعیہ اجتہادیہ میں اپنے مقابل کے لیے باطل کے الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے۔ بات سمجھو نہیں؟ ٹھیک ہے، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے تسامحات میں یہ شمار ہوگا، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں، مسائل دینیہ فرعیہ اجتہادیہ، مسائل دینیہ فرعیہ، بات اس کی ہو رہی ہے، بات اس کی ہو رہی ہے۔ جن کو یہی پتہ نہیں ہے کہ ہم بات کسی کر رہے ہیں، وہ چار مثالیں اور سے کہیں سے لے کر آ جائیں گے، وہ جی دیکھیں جی فلاں جگہ پر اپنے مقابل مجتہد کو مختی قرار دے دیا۔ بات ہو رہی مسائل دینیہ کی، اور وہ بھی فرعیہ کی، اور وہ بھی اجتہادیہ کی۔ مسائل دینیہ فرعیہ اجتہادیہ میں مجتہد بھی اپنے مقابل مجتہد کو علی سبیل الیقین والقطع، قطع بالمعنی خاص، ہرگز جو ہے وہ اس کو نہیں کر سکتا، مختی قرار نہیں دے سکتا، وہ خطا پر قرار نہیں دے سکتا، چاہے جائے کہ یہ باطل کے لفظ استعمال کیے جائیں۔ یہ تسامحات سے ہے، بات سمجھے نہیں؟ مانا کریں یہ باطل ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات باطل ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ کلام الہی میں مجاز ہے نہیں ہے تو رب کریم جل مجدہ کو کون سی حاجت تھی؟ آپ نے کہا نا مجاز ہے ضروری، مجاز کیا ہے؟ ضروری، مجاز ہے ضروری۔ جب مجاز ہے ضروری اور انما یصار الیہ للضرورت، اب رب کی کلام میں مجاز موجود ہے تو رب جل وعلا کو کون سی ضرورت تھی؟ لہذا پتہ چلا مجاز ضروری نہیں ہے، مجاز ہے ضروری نہیں۔ بات سمجھے ہو نہیں؟ منع کریں، بات معقول ہے، جو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بات کی وہ بالکل معقول بات ہے، اس لیے کہ مجاز موجود ہے کتاب اللہ میں، اور اللہ تعالیٰ بلند ہے عجز اور ضرورتوں سے۔ توجہ ہے، غور کریں، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو گفتگو کی ہے یہ لین المجاز، یہ توسیۃ للکلام کے اعتبار سے کی ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے جو پہلے گفتگو کی تھی وہ اور گفتگو کی تھی، مجاز ضروری ہے، بھئی حقیقی معنی بن نہیں رہے، توجہ رکھنا، حقیقی معنی بن نہیں رہے، مجبوراً ہمیں مجاز کا ارادہ کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ متکلم کے اعتبار سے گفتگو نہیں، یہ سامع کے اعتبار سے گفتگو ہے، سمجھے نہیں؟ بات پہ دھیان دو۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جانب نسبت کی، وہ کہتے ہیں لین المجاز ضروری، لین المجاز ضروری۔ اب ضرورت دو شخصوں کو ہو سکتی ہے، متکلم کو سامع کو، متکلم کو سامع کو، دو۔ متکلم کو ضرورت ہو، اسے حقیقی لفظ مل نہیں رہا تھا، اس نے کہا اسی کو تکرار کرے جائیں، اس نے عذرائے حاجت اور عذرائے ضرورت اس نے مجاز کا ارتکاب کیا۔ توجہ ہے، یہ ہے توسیۃ للکلام، اس کا یہ جواب، سمجھو بات کو۔ لیکن اگر لین المجاز ضروری، وہاں پر ضرورت متکلم نہ بنائی جائے، ضرورت سامع بنائی جائے، متکلم کو کوئی حاجت نہیں تھی، سامع نے کہا یار متکلم نے کہا تو ہے، یا تو کلام کو باطل کرے، اب متکلم ایسا نہیں ہے جس کی کلام کو باطل کیا جا سکے، اب مجھے حقیقی معنی تو میں بناؤں تو میں سمجھ نہیں پا رہا، مجازی معنی کی طرف انصراف میں مجبوراً مجھے مجازی معنی کی طرف انصراف کرنا پڑے گا۔ یہ حاجت متکلم کی نہیں ہے، یہ سامع کی ہے۔ یہ کس کی ہے؟ توجہ رکھیں، یہ حاجت سامع کی ہے۔ اب توسیۃ للکلام، یہ اس کی تقریر نہیں ہے، جو ابھی حاجت اگر سامع کی بنائیں تو توجہ نہیں ہے، تو بولو تو صحیح،
سامع ہو، میری بات سن رہے ہو نہیں سن رہے ہو؟ کہاں پر تمہیں تو حاجت ہی نہیں، پھر توجہ ہی نہیں تمہاری، ابھی تو بات سامع کی ہو رہی ہے نا۔ تو فرمایا اب اگر بنائے نا ضرورت سامع کی، مخاطب کی، بھائی متکلم نے تو بول دیا، اس نے کہا رائی تو اسدن، اس کو کوئی حاجت نہیں، اس نے بول دیا رائی تو اسدن۔ اب تم نے کہا یار یہ شعر یہاں کہاں سے آ گیا، یہاں تو نہیں ہو سکتا۔ اب ایک صورت یہ کہ آپ کی کلام کو لغو قرار دے دیجیے، باطل قرار دیجیے، جھوٹ قرار دے دیجیے، تو اب اس طرح تو بے شمار گفتگو ہیں وہ باطل ہی ہوتی رہیں گی۔ اس لیے سامع نے کہا یار اس کے مجازی معنی کا ارادہ کر کے چیک کرتا ہوں بات بنتی ہے نہیں بنتی۔ مجازی معنی کا ارادہ کیا تو اس نے کہا بات بن گئی۔ یہ ضرورت متکلم کو نہ ہوئی، سامع کو ہوئی، توجہ ہے نہیں؟ ذہن میں رکھنا، توسیۃ الکلام اس کی تقریر نہیں ہے اور یہ جواب بھی اس کی طرف سے نہیں ہے۔ لہٰذا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا لأنہ ضروری، اگر وہ ضرورت متکلم کہتے تو مصنف کا جواب بنتا، مصنف نے جو رد کیا یہ بنتا، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اگر کہ نہیں میں تو ضرورت سامع قرار دے رہا ہوں، جواب پھر بھی بنے گا لیکن یہ نہیں بنے گا، بتانے کا مقصد یہ ہے۔ بات سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو امام شافعی علیہ رحمہ کو یہ بات لازم نہیں ہے۔ اول تو میں نے آپ کو بتایا ان کی کتب کے اندر جو موقف موجود ہے وہ یہ ہے کہ مجاز کے لیے عموم ہے، لا عموم للمجاز ان کی کتب میں موجود ہی نہیں ہے، لیکن ہم مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اور اصولیوں کے انہوں نے جو نقل کیا ہم اعتماد کرتے ہیں کہ انہوں نے درست نقل کیا، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے مذہب مرجوعاً ہو، پھر بھی انہوں نے جو بات کی ہے یہ امام شافعی کو لازم نہیں ہے۔ امام شافعی کو تب لازم ہوتی جب کہ وہ ضرورت سے ضرورت متکلم کا ارادہ کرتے، پھر آپ کہہ سکتے تھے لأن المجاز موجود فی کتاب اللہ تعالیٰ واللہ عز اسمہ یتعالی عن العجز والضرورات، پھر آپ کہہ سکتے تھے، لیکن بات یہ کہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے تو تصریح نہیں کی کہ یہ ضرورت متکلم ہے، ہو سکتا ہے ضرورت سے مراد وہ ضرورت سامع یہ لیتے ہوں، تو لہٰذا یہ جو رد کیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ امام شافعی کو لازم نہیں ہے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ بات آ گئی ذہن میں؟ مسئلہ سمجھو؟